حضرت داؤد کی زندگی کا یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت داؤد کو حالات نے اس حد تک مجبور کر دیا کہ اپنے بیٹے کے خلاف انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا، اور اپنا جو کمانڈر تھا اپنی فوج کا اس کو حکم دیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ اگر میری فوج قبضہ حملہ کر کے میرے بیٹے کو قابو کر لے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس ویڈیو میں اس واقعے کا پس منظر اور اس کے حالات آپ کو بتاؤں گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت داؤد کی جو نبوت اور بادشاہ کے جو آخری سال تھے اس میں کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے جو کہ میں ان کے سارے واقعات کا تو یہاں ذکر نہیں کرتا۔ اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے حضرت داؤد کافی دن کا کافی حصہ جو تھا وہ عبادت میں گزارتے تھے، توبہ طائب کی کیفیت میں رہتے تھے۔ تو اس دوران چونکہ آپ کی ایک تو یہ ہے کہ اولاد بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی بیویاں زیادہ تھیں، اس بیویاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا کنبہ بہت بڑا تھا، ہر بیوی کے لیے مکان بھی علیحدہ تھا، ان کے بچے علیحدہ تھے، آپ کے پاس مال و دولت بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے جب آپ کی بیویاں بھی زیادہ تھیں، ان کے لیے مکانات محلات بھی زیادہ تھے، تو ظاہر ہے بچوں کی تعداد بھی جب کسی بھی خاندان میں اتنی زیادہ تعداد ہو جائے بچوں کی تو ان میں جھگڑا بھی فطری امر ہے۔ تو جو آپ کا بیٹا تھا نا سلمان، اس کا اور اس کا ایک اور بیٹا عیشی ہے، اس کا بھی آپس میں اکثر جھگڑا رہتا تھا مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ تو اس عیشی کو کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی کہ تم ایسے کرو کہ جس شہر میں دارالحکومت تمہارے باپ کا ہے، تم کسی اور شہر میں جا کر اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دو اور اس شہر میں اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لو۔ تو اس کے بیٹے داؤد کے بیٹے کو یہ بات پسند آ گئی۔ داؤد کے بیٹے نے کچھ بندے اپنے ساتھ لیے اور کسی اور شہر میں جا کر اپنی علیحدہ حکومت کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں داؤد کی بادشاہت کو نہیں مانتا، یہ علاقہ جہاں پر میں ہوں یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پر بادشاہت میری ہے۔ تو یہ جب خبر داؤد کو پہنچی تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا، اس طریقے سے تو میرا سارا نظام حکومت جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر کچھ مہینے آپ مختلف لوگوں کو، داؤد جو تھے وہ اپنے بیٹے کی طرف مختلف لوگوں کو بھیجتے رہے کہ آپ واپس آ جائیں، حکومت میں خلل نہ ڈالیں، اپنی غلطی تسلیم کر لیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس کو کہتے کہ نہیں نہیں آپ واپس نہیں جائیں۔ ان مذاکرات میں بھی کم از کم 6 سے 7 مہینے، کچھ لوگ زیادہ لکھتے ہیں لیکن زیادہ راوی کہتے ہیں کہ اس کا وہ علیحدہ قیام کرنا اور وہ بغاوت کے ختم ہونے تک 6 مہینے، مطلب وہ زیادہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت داؤد مختلف لوگوں کو بھیجتے رہے، لیکن وہ بندہ جو آپ کا بیٹا تھا اس کا نام عیشی بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو آپ کی فوج تھی اس کا سپہ سالار جو تھا وہ حضرت داؤد کا سگا بھانجا تھا۔ سگا بھانجا جو تھا وہ آپ نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس کو طلب کیا اور اس کو کہا کہ اس کا سوائے جنگ کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ پھر وہ آپ کے بھانجے کی سرپرستی میں فوج گئی، وہ آپ کے بیٹے کے خلاف جنگ لڑی گئی اور اس کے کافی لوگ قتل ہو گئے، اور اسی جنگ میں وہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ بھاگتے ہوئے قابو آ گیا گھوڑے سے اور اس کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ تو اس طرح وہ حضرت سر داؤد کو بحالت مجبوری اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا آپ نے نا۔ جب وہ لشکر آپ تیار کر رہے تھے تو اس دوران جو آپ کا بھانجا تھا اس نے یہ بار بار پوچھا کہ جنگ میں اگر ہم جیت جائیں تو آپ کے جو بیٹے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے وہی حکم ہے جو ایک باغی کے لیے ہوتا ہے،
اس کو باغی سمجھ کر اس کے ساتھ آپ نے سلوک کرنا ہے۔ اب وہ میرے خاندان سے نکل گیا، وہ اب ایک باغی ہے، تو وہ باغی کی حیثیت سے پھر اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس علاقے کا کنٹرول دوبارہ حضرت داؤد نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ تھی اس کی اصل کہانی۔